عید کے بعد آج کی مکمل گفتگو اس عنوان پہ کرنا چاہوں گا کہ کربلا میں کچھ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی تاریکی سے نکالا ہے اور اپنے شوہروں کو بھی تاریکی اور ظلمت سے نکالا ہے۔ انہی خواتین کے اوپر آج کی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ کون سی خاتون ہے اور کتنی خواتین کا کربلا کی تاریخ میں وہ کیا کردار ہے، ترتیب کے ساتھ چند خواتین کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی خاتون جس نے اپنے شوہر کو ظلمت سے نکالا، آپ مجھے انصاف سے بتائیں، تاریخ کربلا کے نورانی صفحات پہ اگر زہیر قین کا نام لکھا ہے تو زہیر قین کو تاریکی سے، ظلمت سے نجات دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ کون ذات سبب بنی جس کی بنیاد کے اوپر زہیر قین تاریکی سے نکل آئیں؟ وہ آپ کی شریک حیات دلہم ہے۔ اسی لیے قبیلہ بنی فزازہ کی ایک فرد ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ امام عالی مقام تو حج کو عمرے میں بدل کے عراق کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہم نے حج کیا، حج کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ ہم نکلے عراق کی طرف، تو امام کا قافلہ بھی رواں تھا اور ہمارا قافلہ بھی رواں تھا۔ توجہ کی ضرورت ہے، جس قافلے میں زہیر قین تھے، دونوں کا قافلہ جا رہا تھا، جہاں حسین کا قافلہ رکتا تھا، یہ فرض کہتا ہے کہ ہم وہاں نہیں رکتے تھے، جہاں حسین رکتے تھے ہم آگے بڑھ جاتے تھے۔ نہیں، کبھی ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ حسین کا اور ہمارا سامنا ہو، لیکن مجبوری کے تحت ایک جگہ دونوں قریب رک گئے اور خیمے میں بیٹھے تھے۔ امام حسین نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اب قاصد آیا زہیر قین کے پاس۔ زہیر قین فرزند فاطمہ، نواس رسول، سید الشہداء حسین ابن علی آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اب زہیر قین سوچنے لگے جس سے ہم بچ رہے تھے وہی اسی نے ہمیں قاصد بھیج دیا۔ ایک بڑے مشن کو ساتھ لے کے چلے تھے نا، ایک تحریک کے بانی تھے امام عالی مقام، خوب سمجھتے تھے بہت بڑا درس دیا ہے بشریت کو، انسانیت کو، سماج اور معاشرے کو، اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا درس ہے جو کسی مشن کو چلانا چاہتے ہیں، کسی تحریک کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے امام، دیکھو جب تم تحریک چلا رہے ہو نا تو تمہیں افراد کو پہچاننا چاہیے، تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہارے مشن کے کام کا کون ہے، اسے اپنے ساتھ لینا ہوگا۔ خوب امام عالی مقام کی نگاہ پہچانتی تھی کہ کون ہمارے مشن کا ہے اور ہمارے تحریک اور مشن میں کون ہمارے کام آئے گا۔ اسی لیے امام عالی مقام نے اپنا قاصد زہیر ابن قین کے پاس بھیجا۔ زہیر ابن قین سوچنے لگے تو زہیر ابن قین کی بیوی دلہم نے ایک جملہ کہا تھا، زہیر فرزند فاطمہ بلائیں، اور اس پہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہیں سے امام معصوم کو کوئی مشورہ دے۔ وہ کیسا انسان ہے جو امام معصوم کو مشورہ دے؟ بھئی انسان تو امام معصوم کو دیکھے گا، جہاں امام معصوم چلا جائے، ہمارا آقا جہاں جائے گا ہمیں تو وہاں جانا ہے، مگر کوئی ماموم بھی امام کو مشورہ دیتا ہے؟ یہیں سے یہ سارے لوگ، اکثر لوگ رہ جائیں گے۔ اب توجہ کریے گا، زہیر حسین تمہیں بلائیں، اور سوچنے کی بات ہے، تاریخ نے نہیں لکھا۔ زہیر قین گئے تو خیمے کے اندر امام میں اور زہیر قین میں بات کیا ہوئی کوئی نہیں بتا سکتا، کسی تاریخ نے نہیں لکھا۔ امام عالی مقام اور زہیر میں کیسی گفتگو ہوئی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں جب خیمے حسینی سے باہر نکلے تو پورا منور زہیر قین مکمل نورانی ہو کر ایک وجود میں انقلاب آیا ہوا تھا، اور اپنی بیوی دلہم سے کہا کہ اب تو مجھے حسین کے ہی ساتھ رہنا ہے،
مجھے حسین کے ہی ساتھ رہنا ہے۔ اگر اس خاتون کا کردار زہیر کی زندگی میں نہ ہوتا تو کیا آج زہیر کو جاننے والا کوئی ہوتا؟ زہیر کے بھائی بہن کو کوئی نہیں جانتا ہے، زہیر کے اور دیگر عزیز و اقارب کو نہیں جانتا ہے، مگر دلہم نے اتنا کہہ کے فرزند فاطمہ بلائے، اور سوچنے کی بات ہے اتنا کہہ کے زہیر کو بھی تاریکی سے نکال دیا اور خود کو بھی ظلمت سے نکالا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اور پھر زہیر قین آگے بڑھ گئے سید الشہداء کے ساتھ۔ اسی لیے سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے، تذکرہ میں کیا لکھا ہے؟ اس خاتون نے اپنے غلام کو ایک کفن دے کر سوچ رہی تھی کہ اب میرا آقا قتل ہو گیا ہوگا، راہ خدا میں شہید ہو گیا ہوگا، غلام کو کفن دے کر بھیجا۔ اب جب غلام کفن دے کر لے کر پہنچا تو غلام بھی با معرفت جوان تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ زہرا کا لال بے گورو کفن پڑھا رہے اور میں اپنے آقا کو کفن پہنا دوں، اپنے آقا کو؟ یہ کربلا کی ایک خاتون ہے جس نے اپنے شریک حیات یعنی اپنے شوہر کو ہمیشہ کے ظلمت سے نکال دیا، ہمیشہ کے، اور صرف انہی کو ظلمت سے نہیں نکالا، خود کو بھی ظلمت و تاریکی سے نکال دیا اور اپنے شوہر کو بھی ظلمت و تاریکی سے نکالا۔ یہ ایک خاتون ہے، مگر کربلا کی ایک دوسری خاتون کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن عمیر کلبی، مقام نخیلہ، کوفے پہ ایک جگہ ہے، کوفے کے قریب، اس جگہ کا نام ہے نخیلہ۔ مقام نخیلہ پہ عبیداللہ ابن زیاد کی فوج اور ایک لشکر تیار تھا۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی بڑھے وہاں کے اوپر، دیکھا کہ بھئی ایک لشکر، بڑا سا لشکر مقام نخیلہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا بھئی یہ لشکر کاہے کے لیے کھڑا ہے، یہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کربلا امام علی مقام حسین کو قتل کرنے کے لیے یہ لشکر تیار ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کہا کہ میرے دل میں میری تمنا کروٹیں لیتی رہتی تھی کہ کب زمانہ آئے تاکہ میں مشرکین سے جہاد کروں، مجھے مشرکین سے، کفار و مشرکین سے جہاد کرنے کا شوق ہے، مگر آج یہ لوگ امام حسین کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کہا کہ ان لوگوں سے قتل کرنا، ان لوگوں سے جنگ کرنا، جو لوگ حسین کو قتل کرنے جا رہے ہیں، مشرکین سے جنگ کرنے سے زیادہ افضل ہے میں جاؤں ان لوگوں کے ساتھ لڑوں جو حسین کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ گھر کے اندر آ گئے، گھر کے اندر جب آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کے اوپر بھی، یہاں پہ بیوی بھی ساتھ چلی ہے اور ماں بھی ساتھ چلی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے مقام نخیلہ پہ ایک فوج تیار ہے، ایک لشکر کھڑا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہتی ہو، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو عبداللہ ابن عمیر کلبی کی بیوی نے کہا سبحان اللہ، کتنا پیارا ارادہ ہے، کتنا پیارا ارادہ ہے، مگر آقا کی نصرت کی جانے کی بات ہے اور اس نے بھی سوچنا ممکن نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تم پہ رحمتوں کی بارش نازل کرے، تمہیں تنہا نہیں جانا ہوگا، میں بھی ساتھ چلوں گی، فرزند زہرا کی نصرت کو میں بھی ساتھ چلوں گی۔ عبداللہ ابن عمیر قلبی، بیوی بھی ساتھ میں، ماں بھی ساتھ میں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ محرم کی 8 تاریخ کو پہنچے ہیں عبداللہ ابن عمیر قلبی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ 8 کو پہنچ گئے۔ اب جب محرم کی 10 تاریخ آئی ہے تو ادھر سے عمر سعد کا غلام تھا اور ایک ظاہراً عبیداللہ ابن زیاد کا غلام تھا، دو لوگ آئے اور حسین کے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم میں کوئی مرد ہے تو ہمارے مقابلے کے لیے آئے۔ تو ایک مرتبہ حبیب جانا چاہ رہے تھے، بریر جانا چاہ رہے تھے، امام نے حبیب اور بریر کو روک لیا، کہا تم رکو۔ عبداللہ ابن عمیر قلبی کے بازوؤں پہ ہاتھ پھیرائے۔ کربلا میں یہ واحد مجاہد ہے جس کے جسم کو دیکھا ہے امام علی مقام نے۔ عبداللہ ابن عمیر قلبی، تم ان دونوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، تمہیں جانا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمیر قلبی چلے۔ اب ادھر سے بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، اور ادھر سے 2 دشمن۔ عبداللہ ابن عمیر قلبی اکیلے چلے۔
اب جب جنگ کرنا چاہ رہے تھے، ان سے لڑنا چاہ رہے تھے، تو حسین کی فوج سے کسی ایک نے کہا عبداللہ پیچھے دیکھو، تمہارے پیچھے سے کوئی حملہ کرنا چاہ رہا ہے تمہارے اوپر۔ عبداللہ جیسے ہی مڑے تو ادھر سے دشمن نے تلوار چلا دیا۔ جب تلوار چلی تو عبداللہ ابن عمیر کلبی کا یہ پنجہ، یہ ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آ گئے عبداللہ ابن عمیر کلبی، ماں راضی ہو، ماں راضی ہو۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں راضی نہیں ہوں جب تک کہ تم اپنی جان حسین کی راہ میں قربان نہ کر دو گے، تمہاری ماں تم سے راضی ہونے والی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے اس سے پہلے اپنے کٹے ہاتھ کے ذریعے سے ان دونوں کو واصل جہنم کر دیا تھا، اس کے بعد آ کر کہہ رہے تھے کہ ماں کیا تم راضی ہو، اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ عبداللہ ابن عمیر کلبی کی ماں نے کہا نہیں، میں راضی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اپنی جان کا نذرانہ زہرا کے لال پہ قربان نہ کر دو گے، تمہاری ماں راضی نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عمیر قلبی پھر آگے بڑھ گئے، جنگ کرتے کرتے جب شہید کیے گئے، دشمن نے سر جدا کر دیا بدن سے، اور سر کو جدا کرنے کے بعد خیام حسینی کی طرف پھینکا ہے عبداللہ ابن عمیر قلبی کا سر، تو ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ایک ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب میں تم سے راضی ہو گئی، میں تم سے راضی ہو گئی۔ خدا کی قسم اس ماں کے ایمان کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا، اس کے ایثار کا پتہ کیسے لگایا جائے گا، اس کی جذبہ قربانی کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے؟ ماں ہے اور بیٹے کا سر اس کے ہاتھ میں ہے، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی۔ پیار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کا سر دشمن کی طرف پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد کہا جسے ہم خدا کی راہ میں، حسین کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں، اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ کربلا کی تاریخ میں ایک ماں کا کردار ہے۔ اور اس کے بعد ستون خیمہ اکھاڑ لیا، اور ستون خیمہ اکھاڑنے کے بعد عبداللہ ابن عمیر کلبی کی ماں نے کہا انا عجوز ضعیفۃ، ہاں میں بوڑھی ضرور ہوں، کمزور ضرور ہوں، مگر جب تک میرے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ رہے گا فرزند فاطمہ کا دفاع کرتی رہوں۔ فرزند فاطمہ کا یہ کربلا کے اقدار ہیں، یہ عظمت کربلا ہے، انہی عظمتوں کی بنیاد کے اوپر یہ فرش عذاب بچھائی جاتی ہے۔ بس دو خاتون کا تذکرہ ہوا نا، پہلی خاتون دلہم جو زہیرقین کی بیوی ہیں، اور دوسری خاتون عبداللہ ابن عمیر کلبی کی ماں اور بیوی۔ یہ بیوی تھی جس نے کہا سوچنے کی بات ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، زہرا کا لال بلا، اس میں سوچنے کی بات کیا ہے۔ اب تیسری خاتون جو عمر سعد کی فوج میں تھی، عمر سعد کے لشکر میں تھی، قبیلہ بکر بن وائل کے گھرانے کی یہ خاندان کی، وہاں کی یہ خاتون تھی۔ اب جب امام علی مقام کو شہید کر چکے، شہادت کے بعد جب خیام حسینی لوٹے جانے لگے اور اہل حرم کے لباس لوٹے جانے لگے، تو ایک مرتبہ یہ خاتون تڑپ گئی، اور تڑپ کے کہتی ہے کہ اے بکر بن وال کے رہنے والے اور اس خاندان کے، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حسین کو قتل کرنے کے بعد ان کے اہل حرم کے خیام لوٹے جا رہے ہیں، ان کی خواتین کے لباس لوٹے جا رہے ہیں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں ہو؟ یہ عمر سعد کی فوج میں یہ خاتون تھی، مگر خدا کی قسم آپ ذرا غربت سید الشہداء اور امام علی مقام کی غربت تو دیکھیے، کا قتل کر دیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے لاش حسینی کو پامال کر دیا، خیمے لوٹے جا رہے ہیں، خواتین کے لباس لوٹے جا رہے ہیں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں فرزند فاطمہ کا دفاع کرتے؟ کیوں نہیں فرزند فاطمہ کی نصرت کرتے؟ یہ تیسری خاتون ہو گئی۔ وقت کم ہے، میں جلدی اپنی باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ بس تین خاتون کا تذکرہ ہوا، دلہم کا تذکرہ، عبداللہ ابن عمیر کلبی اور قبیلہ بکر بن وائل کے گھرانے کی ایک خاندان کے ایک خاتون، چوتھی خاتون، خدا کی قسم اہل بیت کے گھرانے کی جس خاتون نے لاج رکھی ہے نا، جو
رباب جو علی اصغر کی ماں ہیں اور سکینہ کی ماں ہیں، اسی کو تو رباب کہا جاتا ہے، جن کے لیے میرے امام نے یہ کہا ہے لَأَمْرُكَ إِنِّي أُحِبُّ دَارًا تَكُونُ فِيهَا سَكِينَةٌ وَرُبَابٌ، خدا کی قسم مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری رباب رہتی ہیں اور سکینہ بنت الحسین رہتی ہیں۔ تو رباب کا کردار تو کربلا میں بہت کم نظر آتا ہے۔ حسین کی شریک حیات رباب نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ رباب نے، علماء نے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 10ویں محرم کے بعد جب 11 محرم کی 11 تاریخ آئی اور حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے گزر رہا تھا کوفے کی طرف، تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنے اہل حرم تھے نا، اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا کے حسین کے لاشے تک پہنچایا ہے، اور ہر ایک نے گلوے حسین کا بوسہ لیا۔ زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا، سکینہ بنت الحسین جب حسین کے گلے کا بوسہ لے رہی تھی تو اسے مقتل نے لکھا ہے کہ اس کٹی گردن سے ایک آواز آ رہی تھی جسے مقتل میں کوئی نہ سن رہا تھا، صرف حسین کی بیٹی سکینہ سن رہی تھی، اور سکینہ اپنے بابا کے گلے کا بوسہ لے رہی تھی، اور کٹی گردن سے ملکوتی فضا میں ایک آواز آ رہی تھی، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی، اے میرے چاہنے والو جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے ہماری مصیبت کو یاد کر لینا۔ یہ صرف سکینہ، مگر رباب کا کردار نظر نہیں آتا۔ رباب شاید شوہر تھے نا، وارث تھے نا، والی کا لاسا تھا، شاید رباب کو شرم آ رہی ہو، مگر دربار ابن زیاد میں رباب برداشت نہ کر سکی۔ جب عبداللہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ توہین کر رہا تھا، یہاں کے اوپر زینب موجود تھی، سکینہ موجود تھی، ام کلثوم موجود تھی، مگر رباب کو برداشت نہ ہوا۔ خدا کی قسم مقتل کے الفاظ ہیں، رباب آگے بڑھی، حسین کے سر کو اٹھا لیا اور اپنے آغوش میں لے لیا۔ 2 شعر پڑھے ہیں جس میں تاریخ کربلا سمیٹ دی۔ واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ اقصدت ہو اسنت العدا، ہائے حسین میرا حسین قتل کر دیا گیا، میرے حسین کو کوئی بیماری نہ تھی، میرا حسین 3 دن کا بھوکھو پیاسا تھا، میرے حسین پر نماز نہ پڑھی۔ یہ پوری تاریخ کربلا، تاکہ تاریخ کربلا میں کوئی تحریف نہ ہو سکے، میرے حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے حسین کو دفن نہ کیا گیا، میرے حسین کو غسل نہ دیا گیا، میرا حسین 3 دن کا بھوکھو پیاسا رہا، میرے حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا۔ اللہ اللہ، اپنے آغوش میں لیے ہوئے رباب مرثیہ پڑھ رہی تھی، میرا حسین میرا حسین۔ اور ایسی ہی 5ویں خاتون ہے جس نے اپنے سارے بیٹے بھیج دیے، جاؤ زہرا کے لال پہ قربان ہونا ہوگا، جسے ام البنین کہا جاتا ہے، ام البنین کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ام البنین اس لیے رکی تھی، صغرا کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے امام علی مقام، تو صغرا کو کون دیکھے گا؟ ام البنین۔ ارے آپ کو صغرا کو دیکھنا ہوگا، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرت ابو الفضل العباس کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ کربلا میں حسین کے ساتھ ساتھ جس کے لیے زیارت کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ السلام علیکہ یا عبد صالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام ہو، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، جو اللہ کا مطیع ہو، جو رسول اللہ کا مطیع ہو، جو امیر المومنین کا مطیع ہو، جو حسن و حسین کا مطیع ہو، اسے عباس کہا جاتا ہے، عبد صالح کو عباس کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، سکینہ کے چچا کو عباس کہتے ہیں، زینب کی ڈھارس کو عباس کہتے ہیں، حسین کے علمدار کو عباس کہا جاتا ہے۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔
سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین کے علمدار کو عباس کہا جاتا ہے۔ مقتل کے الفاظ ہے، محرم کی 8 تاریخ ہے، 10 تاریخ تھی، بچوں کے خیمے سے التاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عباس نے حسین سے آ کے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بھیا عباس، ارے جانا چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، اجرکم اللہ۔ حسین خیمے میں آ گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ عباس اب جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا بھیا بھی چلا جائے گا۔ زینب نے کہا عباس ذرا سا آ جاؤ، میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ثانی زہرا حدیث سنا رہی تھی، عباس دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ زینب حدیث سنا رہی تھی، بھیا میں چھوٹی تھی، بابا کے زانو پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازوؤں پہ چادر تھی، ہوا چل گئی، ایک مرتبہ چادر ہٹ گئی، میرے بابا نے بازو کا بوسہ لے لیا، میں تڑپ گئی۔ بابا آخر میرے بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا؟ تو میرے بابا نے کہا بیٹی زینب انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میری زینب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ بھیا میں تڑپ گئی، میں نے سوچتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کون اس کے بازوؤں میں رسن باندھ سکتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، کس کی مجال جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ اے عباس اب زینب کو یقین ہو رہا ہے، ارے تم جا رہے ہو نا، زینب کے بازو رسن میں باندھے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ایک بھتیجی کو اپنے چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ بھی چچا عباس اور بھتیجی سکینہ، میری جان قربان ہو جائے۔ مشق سکینہ لیا، بچی نے اپنے ساتھیوں بچوں کو بلا لیا، اے بچوں رو نہیں، میرا چچا جا رہا ہے پانی کے لیے، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے۔ عباس چلے، 4000 کا پہرا ہے فرات پہ۔ ایک مرتبہ لشکر کو ہٹاتے ہوئے اسب باوفا کو فرات میں ڈال دیا۔ مقتل کے الفاظ ہے، اتنے اندر لے گئے، فرات کا پانی گھوڑے کے شکم سے لگ رہا تھا۔ ایک چلو پانی اٹھا لیا، دونوں مشت میں پانی اٹھایا، پوری فوج دیکھ رہی تھی، منہ کے قریب لے آئے، مگر ایک مرتبہ فذکرات اشل حسین، عباس تمہارا امام پیاسا ہے، تمہارا آقا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، تمہاری غیرت کیا کہے گی؟ اے عباس ارے تمہاری غیرت کیا کہے گی؟ وفا کیا کہے گی؟ شرف کیا کہے گا؟ ایک مرتبہ فرم الماء والماء، پانی کو فرات میں ڈال دیا، مشک سکینہ بھر لیا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عباس چاہتے تھے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، مگر لا رہے تھے، ایک ظالم چھپا ہوا تھا، ایسا
وار کیا، دائنا ہاتھ قلم ہو گیا، مگر ہائے رے عباس، اپنی بھتیجی سے وعدہ کیا تھا، اے بیٹا سکینہ میں پانی لے آؤں گا، سکینہ دیکھ رہی ہے میرے چچا کا علم آ رہا ہے، مگر ایک مرتبہ ایسا وار کیا، بایا بازو قلم ہوا، مشق سکینہ سنبھالا، مگر اجرکم اللہ، ایک مرتبہ لعین نے کیسا گرز مارا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ارے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، آواز دی، آقا سلام آخر قبول کریے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، حسین آگے بڑھے، آگے بڑھے، رمق جاں باقی تھی، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا، دوسرے آنکھ میں خون تھا، امام سے کہہ رہے تھے آقا میری تمنا ہے کہ آخری وقت میں آپ کی زیارت کر لوں، مگر میں ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون، حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے چہرے کی زیارت کی، مگر حسین سے ایک بات کہہ دیا، آقا میں شرمندہ ہوں، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا نہ کر سکا، میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میری لاش، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، حسین نے کہا بھیا تم نے زندگی بھر آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھیا کہہ دو، اللہ اللہ، زندگی بھر آقا کہا، ایک مرتبہ بھیا، عباس نے بھائی کہا، روح قبض حضور سے پرواز کر گئی، علم اٹھا لیا، سکینہ کہہ رہی تھی میرے چچا کا علم آ رہا ہے، اے بچوں آؤ، میرے چچا کا علم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، میرے چچا کا علم آ رہا ہے، آؤ، علم آیا، علمدار نہ آیا، حسین آ گئے، عباس نہ آئے، سکینہ تڑپ گئی، پیاس بھول گئی، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا چاہیے، اے بابا میرا چچا کیا ہوا، حسین لرز گئے، سکینہ ارے تیرا چچا شرمندہ ہے، دونوں بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو رہا ہے، حسین سے پیغام دیا، آقا عباس شرمندہ، اپنی بھتیجی سے وعدہ کیا تھا مگر وعدے کی وفا نہ کر سکا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، سکینہ تڑپ گئی، ہائے میرا چچا، ہائے میرا چچا، ہائے میرا چچا، حسین لرز گئے، بچے پیاس بھول گئے، عباس بازوؤں کو کٹا کے فرات پہ سو گیا، واہ عباسا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تسمرتبا باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے معبود تجھے حرمت حضرت ابوالفضل العباس کا واسطہ اس کی مشکلات کو برطرف فرما دے، ہمیں جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد بنا دے، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، معبود دنیا میں جو بھی حسین کا چاہنے والا، جو بھی عزادار صاحب ایمان کورونا کی بیماری میں گرفتار ہے معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اسے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ایک بزرگ طالب علم، محترم محقق طالب علم کافی بیمار ہے، کورونا کی مشکل میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ پاک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی حرمت کا، تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ، مولانا رضوان صاحب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد انہیں صحت و سلامتی عطا فرما دے، اور دنیا میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت کریں گے۔